فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمہ جہت کردار کا معترف۔ جریدے کے مطابق بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ فیلڈ مارشل امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تقریبی سرگرمیوں کا جائزہ لینے پر مجبور۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات بھی برقرار رکھے۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار بھی براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ 3 اگست کو شائع ہونے والے مضمون میں فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کا پاکستان کو بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن آلات دینے پر غور۔ دی اکانومسٹ کے مطابق امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر بھی کام کر رہا ہے۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا۔ دوسری طرف پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے 19% ٹیرف عائد کیا۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر ٹرمپ نے 31ویں بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان اور بھارت سمیت کئی ملکوں کی جنگیں رکوائیں۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ غزہ میں غزہ سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں چاہتے کہ غزہ میں لوگ بھوکے رہیں۔ امریکی ایلچی غزہ میں خوراک کی فراہمی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 5 اگست جو ہے جو پھر یوم اور کے اپنے دور میں یہ استحصال کشمیر جو ہے وہ اندھوناک واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ جو اس کے دور میں جس کو بڑا سیلیبریٹ کرتا تھا مودی آئے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس کے دور کے اندر عذاب جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر نازل ہوا، جہاں آج نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فون ہے، نہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے، وہ کس عذاب سے جی رہے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ کرنے کی بجائے کل دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال فتنہ فساد کی کال قرار دے دی۔ کہا فتنے نے یوم استحصال کشمیر کا دن اپنے احتجاج کے لیے منتخب کیا۔ محب وطن کل کشمیریوں کا ساتھ دیں گے اور فسادی کل گوریلا جنگ لڑیں گے۔ یہ گروہ 26 نومبر اور مارچ سمیت کئی مرتبہ فائنل کال دے چکا۔ جب بھی اہم ایونٹ ہوتا ہے یہ گروہ فساد کی کال دیتا ہے۔ ایرانیوں کی علامہ اقبال سے ایک تعلق ہے۔ انہوں نے ایرانی صدر کے دورہ لاہور پر بھی ایشو بنایا۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، فاشسٹ گروہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑیں گے۔ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ 3 سے 4 روز شہید ہوں اور آپ سیاسی طور پر غیر ذمہ داری دکھائیں، اپنا فرض نہ نبھائیں، اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے نہ ہوں، اپنے شہداء کو اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائیں، یہ ناقابل قبول ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 افراد شہید ہوئے۔ پولیس کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹرز میں یوم شہداء پولیس کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا سیکیورٹی فورسز کے پیچھے سیاسی قوتیں نہیں ہوں گی تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومتیں اپنی ذمہ داریوں سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتیں۔ ایران اور پاکستان مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ پاک افغان سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے افغانستان اپنا فرض نبھائے۔ وزیر اعظم نے پولیس فورسز کے لیے ہر قسم کے وسائل فراہم کیے۔ آنے والے دنوں میں پولیس فورس کو مزید سہولیات دیں گے۔ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقریبات۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پولیس کے اعلیٰ حکام کی شہداء کی یادگاروں پر حاضری۔ شہداء کے بلند درجات کے لیے دعائیہ تقریبات کا بھی اہتمام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پولیس کے افسر اور جوان فرض کی ادائیگی میں جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
شہداء کے عظیم اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مقامات پر تباہی ہوئی پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ جہاں پر بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے تدارک کے لیے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا کلیدی کردار ہے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، وزیر اعظم شہباز شریف زخموں پر مرہم رکھنے پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان اور گورنر مہدی شاہ سے الگ الگ ملاقاتیں، ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ اجلاس خطاب میں وزیر اعظم نے کہا گلگت بلتستان میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس ہے۔ وفاقی ادارے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مل کر رابطے میں ہیں۔ پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ ہر سال ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 2022 میں بھی بارشوں اور سیلاب نے بہت تباہی مچائی۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایات دی ہیں۔ وزیر اعظم سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی بھی ملاقات، بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال اور نقصانات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کراچی کا مطلع برآلود، کہیں پھوار تو کہیں بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ ادھر شاہراہ بابو سر پر سرچ آپریشن اور سیلاب متاثرین میں امدادی کارروائیاں جاری، لاپتہ افراد کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ، پہلی بار 100 انڈیکس 1,42,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا۔ کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، کریکشن کے بعد 100 انڈیکس 1,41,990 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب اورنگی ٹاؤن شپ پروجیکٹ میں کروڑوں مالیت کے 320 پلاٹوں کی بندربانٹ، ڈائریکٹر فیصل رضوی نے پلاٹس کی الاٹمنٹ کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کرا دی۔ سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کے دور میں قیمتی پلاٹ منظور نظر افراد کو الاٹ کیے گئے۔ رپورٹ میں 500 سے زائد غیر قانونی الاٹمنٹس کی نشاندہی۔ 2019 میں ایک ہی شخص کو 26 پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ 180 پلاٹس ایک ہی خاندان کے افراد اور قریبی ساتھیوں کو دینے کا انکشاف۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا نوٹس، تمام پلاٹس کو لیز منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ غیرت کے نام پر بہاولپور میں بھی شادی شدہ خاتون قتل، تھانہ قائم پور کی حدود میں باپ، بھائی اور خاوند نے مل کر 27 سالہ خاتون کو پھانسی دے دی۔ ملزموں کی موت طبعی قرار دے کر خاتون کو دفنانے کی کوشش، پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ مقدمہ درج، تینوں ملزم بھی گرفتار۔ ڈی پی او کے مطابق خاتون کو شک کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔